وہ جگہ ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے عرب کے اندر اتنی جہالت تھی کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا، دفن کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے، قبرستان ہے جہاں پر کئی ہزاروں بچیاں دفن ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا، اس سے پہلے جو یہاں پہ رواج تھا کہ بھائی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو ہندوستان میں ستی کا رواج تھا۔ ستی سمجھتے ہیں نا؟ اس کا شوہر مر جائے تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اس کی چتا پہ جل کے خاک ہو جائے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب اعلان نبوت ہوا، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر ایک شخص پہ پڑی جو اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت تھا، تو سرکار کو دیکھ کر کے اس کے بارے یعنی ترس آیا، یار اتنا خوبصورت نوجوان اور یہ کفر کی حالت میں مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یعنی سرکار کو یہ اللہ کی شان کریمی پر کہ اللہ نے اس کو کتنی خوبصورتی عطا فرمائی ہے اور یہ جہنم میں چلے، تو سرکار کی محبت کی نظر جب اس شخص پہ پڑی، اس کا نام تھا دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں ایمان لائے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ اس کو دعوت اعلان اسلام کی دعوت بھیجی، تو اس نے کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں گا تو کیا اللہ پہلے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ بولے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کہا جب ایمان لے آیا تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے، کیا اس گناہ سے بھی اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ بولے کیا گناہ کیا؟ بولا کہ میں ان قبیلوں کا سردار ہوں، ان پورے قبیلوں والوں کا میں سردار ہوں، اور جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی میں نے اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ کیوں معصوم بچیوں کی جان میں نے لی ہے، اس گناہ کو اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا اگر تو اسلام قبول فرمائے گا، اللہ کو ایک عبادت کے لائق سمجھے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ ایک اور بڑا گناہ ہے۔ بولا وہ کون سا گناہ ہے؟ کہ جب میں تجارت کے لیے بزنس کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، اس وقت میری اہلیہ میری وائف جو تھی وہ پیگننٹ حاملہ تھی، اور میں نے اس کو یہ کہا تھا اگر یہ بچے تیرے پیٹ سے اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دینا، اس کو مار ڈالنا ہے۔ لیکن جب میں تجارت سے آیا تو میری خوف سے میری ڈر کی وجہ سے میری بیوی نے میری بچی کو چھپا کے رکھا تھا۔ اب دھیرے دھیرے وہ بچی جوان ہو چکی ہے، مطلب 3-4 سال کی ہو چکی ہے، اور وہ بچی کو میں نے جب بچی میرے سامنے آئی گھر کے آنگن میں کھیلتی تھی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے جو بار بار میری طرف دیکھ کر کے مسکراتی رہتی ہے؟ تو بیوی ڈر کے مارے بہت ڈر رہی تھی کہ اگر میں بتاؤں کہ بھائی یہ تمہاری بچی ہے، یہ میرے پر ظلم کرے گا، بچی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا نہیں معلوم ہے۔ پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کر کے اس عورت نے کہا کہ دہیا یہ تمہاری بچی ہے، تمہاری جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ جب بچی پیدا ہو تو اس کو مار ڈالنا، تو کہا کہ میرے دل میں یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں، میں نے اس کو چھپا کر کے اس کی پرورش کی ہے۔ تو دہیا قلبی جو تھا بولا میں قبیلے کے خاندان والوں کو میں کیا جواب دوں گا؟ بولا میں نے سارے خاندان والوں کی بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے مار ڈالا ہے، اور لوگ کہیں گے تم نے اپنی بچی کو پرورش کی، تم نے اپنی بچی کو بچا کے رکھا ہے۔ وہ دہیا قلبی کو غصہ آیا، اپنی بیوی سے چھینا اور بچی کو گود میں اٹھا کر کے لے کر کے جب چل رہا تھا، اب وہ بچی بار بار اپنے باپ کے ہونٹوں کو بوسہ دے رہی ہے، بول رہے کہ پاپا آپ مجھے کہیں دکان پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ مجھے کھلونے دلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بار بار یہ بچی یہ تمنا تھی کہ میرا باپ کہیں لے کر کے جا کر کے مجھے کھلونے دلانے جا رہا ہے۔ جب یہاں پر لائے اور اس نے کھڈا کھود رہا تھا، کھڈا کھودتے کھودتے اس کے جسم کے اوپر سے پسینہ بہ رہا تھا، وہ بچی معصوم بچی اپنے کپڑوں سے باپ کا پسینہ پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی پاپا آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ اتنی محنت مزدوری کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں۔ وہ بچی اپنے ہاتھ سے باپ کو پانی پلا رہی ہے، لیکن وہ باپ اپنے ہاتھ سے بچی کو دھکا دے کر کے دور پھینکتی ہے، اور پھر بار بار باپ کے چہرے سے جو ہے کہ وہ مٹی صاف کر رہی ہے۔ پھر باپ نے کہا کہ تو ہٹ جا یہاں سے۔ جب کھڈا کھود دیا گیا، باپ اندر ہے، بچی بار بار باپ کو دیکھ رہی ہے اور کہہ رہے کہ پاپا آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ اوپر چلے آئے، پسینہ صاف کر رہی ہے۔ اب جب کھڈا کھود دیا
دہیا قلبی نے اپنے ہاتھ سے بچی کو چھینا اور کھڈے کے اندر ڈال دیا. کھڈے کے اندر ڈالنے کے بعد بچی بار بار باپ کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن اس کا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ وہ بچی کو دھکا دیا. بچی کھڈے سے اوپر باہر آ رہی تھی، دھکا دے کر کے بڑے بڑے پتھر بچی کے اوپر ڈال دیے. اتنا ظلم و ستم ہونے کے بعد پھر اس نے اپنے کھڈے کے اوپر پوری اپنے ہاتھ سے مٹی کے نیچے بچی کو دبا دیا. کہا کہ یا رسول اللہ یہ گناہ بھی میں نے کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تو توبہ کرے اور اسلام قبول فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ کو بھی معاف فرما دے گا. میرا رب اتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ کو معاف نہیں کرتا، شرک. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرماتے تھے. جب اعلان نبوت ہونے کے بعد سرکار جب یہاں پہ تشریف لائے تو سرکار یہاں کی بچیاں قبر کے اندر سے آواز دے رہی تھی کہ یا رسول اللہ ہماری کیا غلطیاں تھی کہ جس گھر میں ہم پیدا ہوئے باپ اپنے ہاتھوں سے ہمیں زمین میں زندہ، حالانکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے کافر کے گھر میں بھی پیدا ہو وہ مومن پیدا ہوتا ہے. جیسا اس کو معاشرہ ملتا ہے اس معاشرے میں جا کر کے وہ پرورش پاتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی وہ ایمان والا ہوتا ہے. تو کہا کہ یا رسول ہماری کیا غلطیاں تھی. اس بات پر سرکار نے اللہ کی بات ان بچیوں کو دلاسا دیا اور عربستان کے اندر یہ اعلان فرما دیا اے میری قوم کی شہزادی ہو، میری قوم کی بیٹی ہو، آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں مارے گا. تم یتیموں کا باپ بن کر کے دنیا یتیم بن کر کے میں دنیا میں تشریف لایا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلاسا دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عورتوں کی عزت کی دعائیں مانگی ہے. یہی وہ مقام ہے کہ سرکار کی اس دعاؤں سے بچیوں کا عرب میں دفنہ بند ہو گیا اور اس یہ معجزہ اتنا بڑا پیش آیا کہ ہندوستان میں جلنا بند ہو گیا. جو ستی رواج تھا وہ ستی رواج ہندوستان میں ختم ہو گیا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عورتوں کو مقام اور عزت عطا فرمائی. یہی وہ قبرستان ہے جہاں پر دہیا قلبی اور ان قبیلے کے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج تک آپ نے سنا ہے کہ عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا، لیکن وہ بچی یہاں پہ دفن ہے. سلام پیش فرمانے السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین انتم لنا سلفون ونحن لكم تابعون وإنا إن شاء الله لاحقون. يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا الله وإياكم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ان معصوم بچیوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دین کی قوم کی بچیوں کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان رحم دلی اور ان معجزات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیاری بیٹی خاتون جنت اور تمام ازواج مطہرات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ماں بہنوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے. ہم اپنی قوم کی بچیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلو بسم اللہ. پاس آپ روڈ کراس کرواؤں تو بندہ ساتھ روڈ کراس کرائیں گے.